بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک جج اپنی زندگی میں پیش آنے والا انوکھا ترین واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی فزکس کر رکھی تھی، انتہائی ذہین و فطین تھا، بات انتہائی مدلل کرتا تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ میری وہاں پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی مقدمہ ہارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں اس کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سنا دیتا تھا اور میرا فیصلہ حتمی ہوتا تھا۔ وہاں تعینات ہر جج ہی اس کا گرویدہ تھا۔ پوری عدالت میں سبھی اس کا احترام کرتے تھے۔ بعض موقعوں پر جج صاحبان اس سے مقدمے کے متعلق گفتگو کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ میں اتنا اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اس شعبے میں آنے اور پھر جج بن جانے کی اہلیت ہونے کے باوجود وکیل رہنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس حوالے سے پوچھ ہی لیا تو اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے۔ ان کی اولاد بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بٹھے پر مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی اور سرکاری اسکول میں ٹیچر لگ گئی، جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ میرے نانا نے لوگوں سے قرض لے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کی تھی۔ میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کا قرض اتارنے میں مدد کی کوشش کی تو میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا۔ میری ماں اپنے والد کے لیے روتی تڑپتی، مگر کیا کرتی، وہ مجبور ہو گئی۔ پھر میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ایک دن مار پیٹ کر میری خالہ کو گھر سے نکالا گیا۔ پھر گھر والوں کی مداخلت سے ان کو راضی کر کے بھیجا گیا اور تیسرے مہینے پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں مار کھا کر والد کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی کہ گھر کے سارے اخراجات میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا اپنی بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بھرے ٹرالے کے نیچے آ گئے، اس دنیا سے کوچ کر کے۔ جب میرے نانا فوت ہوئے تب بھی وہ مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کا قرض ادا کیا۔ ان کی تجہیز و تدفین کے انتظام کے معاملے میں میرے ددیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی نہیں۔ حالانکہ وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کرے۔ میری خالہ نے منع کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کو ان کا سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا اور قانون طاقتور کی باندھی ہے، اور میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک مقدمہ لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکی، اور پھر جب خالہ ہائی کورٹ میں مقدمے کی سنوائی کی پیشی کے بعد واپس آئیں تو خودکشی کر لی۔ ان کی تجہیز و تدفین بھی میری والدہ کے ذمہ تھی۔ میری والدہ نے یہ بھی بخوبی کیا۔ بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ گیا، یہاں تک کہ میری کامیابی پر میری والدہ خوش نہ ہوتی تھی۔ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میرے سارے رشتہ دار خوش ہوئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ میری والدہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا تھا، کیا آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی؟ میں نے کہا نہیں تو میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا تھا۔ میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میرے دل میں خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کے عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوموں کو انصاف چھین کر دے گا۔ اگرچہ میں کبھی تمہارے والد کے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکی۔ میری والدہ بات مکمل کر کے رونے لگی تو میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا، اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے اس فیصلے سے تمام خاندان کے افراد اور دوست احباب حیران تھے، مگر میری والدہ بہت خوش تھی۔ میں جب تک جاگ کر پڑھتا رہتا، میری والدہ میرے ساتھ جاگ کر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی رہتی۔
آخر کار میں نے وکالت میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا اور اپنی ماں کا خواب پورا کر کے دکھایا، مگر افسوس کہ میری والدہ اس خواب کی تعبیر نہ دے سکیں اور اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا، میں نے کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ بعض دفعہ میرے پاس ایسے کیس آتے کہ وہ مجھے خالی چیک دے کر کہتے تھے آپ ہمارا کیس لڑیں اور جتنی دل کریں اس میں رقم بھر لیں، اگر آپ کیس ہار بھی گئے تو ہم آپ سے رقم واپس نہیں لیں گے، بس آپ خلوص نیت سے ہمارا کیس لڑیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کیس جیت جائیں گے۔ لیکن یہاں میرا ضمیر نہیں مانتا تھا، میں نے لاکھوں کی نہیں بلکہ کروڑوں کی آفرز ٹھکرائی ہیں، ایسے لوگوں کو منع کیا ہے جو چاہتے تو پورے نظام کو بدل سکتے تھے، حتیٰ کہ چند ایسے ظالم لوگ تھے جنہوں نے مجھے دھمکیاں دی کہ اگر تم ہمارا کیس نہیں لڑو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح بعض دفعہ ایسی آفرز بھی آئیں کہ آپ فلاں مظلوم کا کیس نہ لڑیں، وہ ہمارے مخالف ہیں، اور جس کا مرضی کیس لڑیں، آپ جتنی رقم مانگیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ اس کیس سے دستبردار ہو جائیں۔ یہاں پر بھی میرا ضمیر کبھی نہیں مانا کہ میں ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ نہ دوں۔ میں نے وہاں پر بھی لاکھوں کروڑوں کی آفرز ٹھکرائیں اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، اس کی آواز بننے کی کوشش کی، اپنی نیت صاف رکھی اور خلوص نیت سے مظلوم کا ساتھ دیا اور اللہ سے ہمیشہ مدد مانگی، اور اللہ نے ہمیشہ میرا سر فخر سے بلند کیا اور میرا ضمیر ہمیشہ حساس بساس رہا۔ میں کامیابی پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا، انہیں اپنے کیس جیتنے کی خبر دیتا ہوں کہ ماں آج میں نے ایک مظلوم کا ساتھ دے کر اس کی نیا کو پار لگانے میں اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے، مگر ایک عرصے تک میری والدہ مجھے خواب میں نہیں ملی۔ چند ماہ پہلے میں نے ایک یتیم لڑکی کا کیس لڑا، نہ صرف اس کا سامان اور حق مہر لے کر دیا بلکہ اس کے بچوں کا ماہانہ خرچ بھی لے کر دیا۔ اس دن جب والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا تو رات کو میری والدہ خواب میں مجھے ملی، مصلے سے اٹھ کر مجھے سینے سے لگایا اور مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ اہلیت ہوتے ہوئے بھی جج نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ بطور جج مجھ پر دباؤ آ سکتا ہے، مگر بطور وکیل کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ میں حلال سے رزق اتنا کما لیتا ہوں کہ گزارا ہو جاتا ہے، میں اتنے میں ہی خوش اور مطمئن ہوں۔ جج صاحب بتاتے ہیں اس وکیل کی باتیں سن کر پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت عہدے میں نہیں اعمال میں ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت دے کر آزماتا ہے۔ جو انسان طاقتور ہونے کے باوجود کسی کمزور پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب نوازتا ہے، اور جو اپنی طاقت کا استعمال کمزور پر ظلم و جبر کے لیے کرتا ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں رضا نام کا لڑکا تندور پر روٹیوں کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور نفیس روٹیاں بنایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سیل کافی اچھی تھی۔ رضا منڈی سے سستے داموں پر آٹا خرید کر آتا اور اس کی روٹیاں بناتا تاکہ اس کو بچت اچھی ہو سکے۔ اسی گاؤں میں ریاض نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے گھر جب بھی کوئی فنکشن ہوتا وہ رضا سے ادھار روٹیاں لے جاتا، جس وجہ سے رضا کے پاس کئی دفعہ آٹا خریدنے کے پیسے نہ ہوتے اور اسے مجبوراً آٹا ادھار لینے جانا پڑتا۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ رضا کے پاس آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہ تھے تو یہ سیدھا منڈی میں دکاندار کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی صاحب ایک آٹے کی بوری چاہیے۔ ارے رضا وہ تو تمہیں روز چاہیے ہوتی ہے، اس میں نہیں کیا بات ہے، میں دیتا ہوں۔ نہیں بھائی، آج مجھے آٹا ادھار چاہیے، میرے پاس آٹا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے رضا، تمہارا کام اچھا نہیں چل رہا ہے آج کل کیا؟ ایسی بات نہیں ہے بھائی، بس آپ چھوڑو، اگر مجھے ادھار آٹا دے سکتے ہو تو دے دو ورنہ جواب دے دو۔ دکاندار نے کہا نہیں رضا بھائی، تم میرے بہت اچھے گاہک ہو، تمہیں میں ضرور آٹا ادھار دوں گا، تم ایک بوری لے جاؤ۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا، میں آپ کو جلدی آپ کے پیسے دے دوں گا۔ رضا اس سے آٹا لے جاتا ہے اور تندور پر آ کر روٹیاں بنانے لگ جاتا ہے، تو ریاض پھر اس سے روٹیاں خریدنے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر رضا خوش ہو جاتا ہے کہ شاید وہ اس کا ادھار واپس دینے آیا ہے۔ رضا جلدی سے بتاؤ میرے ادھار کے کتنے پیسے ہو گئے ہیں؟ ریاض بھائی آپ فنکشن پر 500 روٹیاں لے کر گئے تھے اور اس کے علاوہ خوشی غمی اور عام دنوں کی ساری روٹیاں ملا کر 18,000 روپے ہوئے ہیں۔ رضا پھر ایک کام کرو، 300 روٹیاں اور دے کر 20,000 روپے پورے کر دو، تمہیں 3 دن بعد سارے پیسے دے دوں گا۔ ریاض بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہو، میں اب ادھار روٹیاں نہیں دے سکتا، میرے پاس اگلا مال خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، میں آج بھی آٹا ادھار لے کر آیا ہوں، مہربانی کرو آج سارا ادھار دے دو۔ رضا میں کہہ رہا ہوں نا 3 دن بعد پیسے دے دوں گا۔
एतबार नाम की भी कोई चीज़ होती है। चलो 300 रोटियां दो भाई, मैं अब उधार नहीं दे सकता, आप मेरी मजबूरी समझो। आज आप उधार पैसे दिए बगैर नहीं जा सकते। ओ मोटे, गैस से भरे पेट वाले, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं जा रहा हूँ, शराफत से काम हो जाए, लेकिन तू मुझे मजबूर कर रहा है। रोटियां नहीं देनी तो ना दे, अब तू मुझसे उधार के पैसे वापस तो लेकर दिखा, तेरे पेट में सुई मारकर तेरी हवा निकाल दूंगा। ये कहकर रियाज वापस चला जाता है। यार ये रियाज ऐसे पैसे नहीं देगा, मैं आज शाम में ही सरपंच के पास जाता हूँ। वहां से रियाज बगैर रोटियां लिए घर पहुंचता है। और रियाज रोटियां नहीं लेके आया तो कहाँ से लेकर आता? वो मोटा रजा अब उधार नहीं दे रहा। इसकी बीवी ने कहा, रियाज जाके देख, सारी गाय भूखी बैठी हैं, इनको चारे में रोटियां डाल के देनी है। अब मैं क्या करूं? तू इनको बगैर रोटियों के चारा खिला दे। बहुत अय्याशियां कर ली हैं इन जानवरों ने, रोटियों वाला चारा खा खा कर। इन्हें ज्यादा चटखारे की आदतें ना डाल और मुझे एक गिलास पानी का पिला, बहुत प्यास लग रही है। नसीबो रियाज की बीवी पानी लेने मटके के पास आती है और जब इसमें से पानी निकालती है तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं होता। नसीबो ने कहा, रियाज मटके में पानी खत्म हो गया है, मैं जा रही हूँ नदी पर पानी भरने के लिए। नसीबो मटका उठाकर पानी भरने के लिए निकल जाती है और नहर पर पहुंच जाती है। और जब वो मटके से पानी भर रही होती है तो इसमें एक छोटी बोतल आ जाती है और वो मटके से वो बोतल निकाल लेती है। हाय मेरे मज़े आ गए, मेरे दादा जानी मुझे शीशे की बोतल वाले जिनकी अक्सर बातें बताया करते थे। नसीबो मटके का पानी वहीं छोड़कर बोतल लेकर घर पहुंच जाती है। रियाज ये देख मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे बेगम ये शीशी में क्या है? अरे रियाज तेरे दादा जानी तुझे कोई कहानियां नहीं सुनाया करते थे। अरे मीठे ये शीशी मुझे नदी से मिली है, किसी बाबे ने इसमें जिन को कैद करके फेंक दिया होगा। बेगम हम इसको आज़ाद करवाते हैं, फिर जिन हमारी मदद करेगा। अरे बेगम क्या मस्त चीज़ तेरे हाथ लगी है, चल इसका ढक्कन खोल कर जिन को आज़ाद कर, आज से हम आराम करेंगे और यह जिन काम करेगा। नसीबो इसका ढक्कन खोलती है लेकिन इसमें से कोई जिन नहीं निकलता। अरे बेगम ये जिन बाहर क्यों नहीं निकल रहा? मीठे मुझे लगता है जिन भाई सो रहे हैं, मैं इसे आवाज़ दे के उठाती हूँ। और जिन भाई मैंने ढक्कन खोल दिया है, बाहर निकलो, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करो। वो इंतज़ार करते हैं लेकिन जिन ने कहाँ बाहर निकलना था। ओ बेगम मुझे लगता है जिन अंकल काफ़ी गहरी नींद सो रहे हैं, तो शीशी को उल्टा करके इन्हें बाहर निकाल। वो बोतल को उल्टाती है तो इसमें से सुरमा निकलता है और इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। अबे धर तेरे की, इसमें तो आंखों में लगाने वाला सुरमा है। ये तेरा दादा तुझे झूठी कहानियां सुनाता रहा है, सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। दूसरी तरफ रजा सरपंच के पास पहुंचता है और इसे मीठे के उधार पैसे वापस ना देने की बातें बताता है। ये तो बहुत बुरी बात है, इसने तुम्हारे पैसे वापस नहीं किए, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अभी बुलवाता हूँ। मुलाजिमो जाओ उसे लेकर आओ। इसके मुलाजिम रियाज को लेने चले जाते हैं और इसके घर पहुंच जाते हैं। रियाज तुम्हें सरपंच बुला रहे हैं। क्या बात है भाई साहब? सरपंच साहब ने खैर से बुलाया है, तुमने रजा तंदूर वाले के पैसे उधार देने थे, वो शिकायत लेकर सरपंच के पास पहुंच गया है। चलो सरपंच के पास और इसके उधार के पैसे वापस करो। अच्छा भाई आप चलो, मैं 10 मिनट तक आता हूँ। नहीं तुम हमारे साथ ही चलो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ मैं 10 मिनट तक आ रहा हूँ, तुम चलो। वो मुलाजिम चले जाते हैं तो रियाज नसीबो को कहता है, अरे बेगम वो मोटा तो सरपंच के पास मेरी शिकायत लेकर पहुंच गया है, अब इसे उधार के पैसे कहाँ से दूं? अरे रियाज मीठे तू एक काम कर, तू ये सुरमा ले जा और इन पैसों के बदले ये सुरमा इसे दे दे। रियाज बोला, ओ मोटी नाक वाली औरत, ये गटर का सुरमा है, सोने का सुरमा नहीं है जो इसे बेच दूं। नसीबो ने कहा, ये तेरी कारीगरी है, तू कैसे इस गटर के सुरमे को सोने का सुरमा बना के इस मोटे को बेचता है? अच्छा बेगम अगर ये बात है तो फिर तू देख अपने शौहर की कारीगरी कैसे उसे उल्लू बनाता हूँ। रियाज वो सुरमा ले जाता है और सरपंच के पास पहुंच जाता है। ये लो सरपंच साहब, रियाज आ गया है, इससे मेरे उधार के 18,000 रुपये निकलवा दो। रियाज तू इस गरीब लड़के से रोटियां उधार लेकर जाता रहा है, पैसे कौन देगा? सरपंच साहब मेरे एक जगह से पैसे आने वाले थे तो मैंने सोचा इसके उधार वाले पैसे दे दूंगा, लेकिन वो पैसे नहीं आए, इसलिए मैं मजबूरन अपने अबाउ अजदाद का यह नायाब सुरमा अपने दिल पर पत्थर रख कर ले आया हूँ। रजा तुम इन पैसों के बदले ये सुरमा ले लो। इस सुरमे में ऐसी क्या खास बात है जो तुम 18,000 के बदले दे रहे हो? सरपंच साहब ये सुरमा बहुत नायाब है, इसे आंखों में लगाने से आंख, नाक, कान, गला, गुर्दे, फेफड़े सब की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। रजा मेरे भाई तुम ये सुरमा ले लो, मैं अपने दिल को तसल्ली दे दूंगा कि ये सुरमा मेरे पास आया ही नहीं था। वाह रियाज सुरमा तो बहुत नायाब है, तुम्हें कौन सी बीमारी है जो तुम ये सुरमा इस्तेमाल करते हो? सरपंच साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अजीज़ है,
یہ ریاض نے سرپنچ سے کہا۔ پھر رضا بولا، سرپنچ صاحب مجھے یہ سرما نہیں چاہیے، مجھے 18,000 ادھار والے پیسے واپس چاہیے۔ میرے سر پر قرضے کا بوجھ بہت بڑھتا جا رہا ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، اپنے آباء و اجداد کا یہ نایاب سرما ہے، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ رضا تم یہ سرما لے لو، اب اس کے پاس 18,000 تو ہے نہیں، تبھی تو تمہیں اپنے آباء و اجداد کا یہ خاص سرما دے رہا ہے، ورنہ اتنی نایاب چیز کون کسی کو دیتا ہے۔ ریاض رضا کو وہ سرما دے کر چلا جاتا ہے اور گھر آ کر نصیبوں کو بتاتا ہے، بیگم دیکھ تیرے شوہر کی کاریگری، اسے وہ گٹر والا سرما چیپ دیا، بہت نخرے دکھا رہا تھا سرما لیتے ہوئے، مگر میں نے ایسی کہانیاں گھڑی کہ سرپنچ کو بھی میری باتوں پر یقین آ گیا۔ وہاں رضا سرما لے کر گھر پہنچتا ہے۔ ارے رضا یہ شیشے میں کیا ہے؟ بیگم ریاض سے ادھار والے پیسے لینے تھے، اس نے مجھے اس کے بدلے یہ سرما دے دیا، کہہ رہا تھا اسے لگانے سے جسم کا ہر درد دور ہو جاتا ہے۔ ارے رضا اس نے آپ کو بے وقوف بنا دیا ہے، بھلا سرما لگانے سے بھی درد ختم ہوتا ہے کیا؟ ہاں بیگم مجھے پتہ ہے، اس نے مجھے بے وقوف بنایا ہے، میں تو لے بھی نہیں رہا تھا، لیکن سرپنچ نے زبردستی دلا دیا، پیسے میرے پاس ہیں نہیں، اگلا مال کہاں سے خریدوں گا؟ میں سارے راستے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری مدد فرما، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ رضا آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا، اگر زیادہ سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ سرما لگا لو، شاید آرام آ جائے۔ رضا اپنی آنکھوں میں وہ سرما لگا لیتا ہے اور کام پر چلا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اسے زمین کے اندر کی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رضا بہت پریشان ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا چمتکار ہو گیا، مجھے تو زمین کے اندر چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ سب سرمے کا کمال ہے۔ رضا تھوڑا اور آگے آتا ہے تو اسے زمین میں سونا نظر آتا ہے، وہ کھدائی کر کے زمین سے سارا سونا نکال لیتا ہے اور گھر آ کر اپنی بیوی کو سب بتاتا ہے۔ اس کی بیگم بہت خوش ہو جاتی ہے۔ بیگم میں آج بہت ہی خوش ہوں، میں سرپنچ کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رضا سرپنچ کے پاس پہنچتا ہے، اسے وہاں زمین میں سونا نظر آتا ہے۔ رضا سرپنچ کو ساری بات بتاتا ہے تو وہ اپنے ملازموں سے زمین کی کھدائی کرواتا ہے تو وہاں سے بھی سونا نکلتا ہے۔ ملازموں جاؤ اور ریاض کو بلا کر آؤ۔ وہ ریاض کے گھر پہنچتے ہیں اور اسے لے آتے ہیں۔ ریاض وہاں سونا دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ ریاض کیا تمہارے پاس اور سرما ہے؟ دیکھو رضا نے وہ اپنی آنکھوں میں لگایا تو اسے زمین کے اندر کے سارے خزانے نظر آنے لگ گئے۔ ارے سرپنچ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ریاض بھائی، میں نے وہ سرما آنکھوں میں لگایا اور جیسے ہی باہر نکلا مجھے زمین کے اندر کی ہر چیز نظر آنا شروع ہو گئی۔ ریاض تمہارے پاس اور سرما ہے تو مجھے بیچ دو، میں تم سے 5 لاکھ روپے کا خرید لوں گا۔ سرپنچ صاحب میرے پاس اور سرما نہیں ہے۔ رضا میرے بھائی، میرے آباء و اجداد مجھے خواب میں آ کر بہت گالیاں دیتے ہیں کہ تم نے یہ سرما کیوں بیچ دیا، تم مجھے میرا سرما واپس کر دو تاکہ میں اپنے آباء و اجداد کی گالیوں سے بچ سکوں۔ میں پاگل ہوں کیا جو آپ کو اتنا نایاب سرما واپس کر دوں؟ رضا پاگل مت بنو، میرے آباء و اجداد کی نشانی مجھے واپس کر دو۔ یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے، تیرے آباء و اجداد کی نشانی تو نے ادھار کے پیسوں کے بدلے بیچ دی ہے، اب تو چپ کر کے نکل جا۔ ریاض گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، او موٹی ناک والی عورت، او دیکھ اپنے شوہر کی کاریگریاں، ہم نے اسے سرما نہیں بلکہ خزانے کی چابی دے دی ہے۔ اس طرح رضا کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ بجائے دوسرے کے لیے ہم اپنے لیے ہی گڑھا کھودتے ہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے والا شخص کبھی آباد نہیں رہ سکتا۔